کرنا ضروری ہے کہ تمام کیسے کیسے لوگ آج کل ہماری صفوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں لوگ کرنے لگتے ہیں اور وہ اپنے کو عقل کل سمجھنے لگتے ہیں۔ آج میں نے چھوٹے امام والے کی مجلس میں بھی کہا تھا، اب حضرات وہاں بھی تشریف لائیں، ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا اس وقت بھی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں صاحب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ ہم سمجھ میں نہ آنا حماقت کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد دیکھیے میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں، مولا علی نے ارشاد فرمایا سوال کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے سوال کرنا۔ جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو اس کو آپ کسی کو پوچھیں، اس سے سوال کریں اور سوال کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مولا علی کا قول ہے اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ نہج البلاغہ میں آپ کے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ سمجھنے کے لیے سوال کرو، الجھنے کے لیے سوال نہ کرو۔ صلوات علی محمد سمجھنے کے لیے سوال کرو، ایک صلوات اور پڑھے محمد سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آگے آپ نے ہم سے پوچھی اور ہم بھی جواب نہیں دے پائے، تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بات کو نہ مانا جائے، اس لیے کہ نہ آپ عقل کل ہیں نہ ہم، سمجھ رہے ہیں۔ سلونی کا دعویٰ سوائے معصومین کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ پہلے سے ایک بات اپنے دماغ میں رکھ کے آئے اور اس کے بعد کسی ذاکر کے سامنے آگے بیٹھے اور تھوڑی دیر خاموش رہے اور اپنی بردباری کا اظہار کیا اور اس کے بعد کا صاحب ایک سوال ہے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا اور وہ نہیں بتا پائے اور اس کے بعد سوال کر رہے ہیں، یعنی جواب خود ہی یہ دے رہے ہیں کہ جب بڑے بڑے نہ بتا پائے تو آپ کیا، سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پوچھا اور جواب دیا، پھر کسی کے پاس پہنچے پھر یہی کہا، سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کا مزاج پیدا کیجیے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ کسی سے پوچھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور معصوم نے فرمایا کہ اگر ہمارے سلسلے میں کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو ہماری طرف پلٹا دو، اس کا انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد انکار کر کے کافر نہ ہو جاؤ۔ تو یہ عزیزوں عزاداری کے سلسلے میں جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ تعزیہ معصوم کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ علم کسی امام نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا، یہ گہوارہ کسی امام نے سجایا یا نہیں سجایا۔ دیکھیے عزیزوں، ایک چیز ہے شریعت اور ایک چیز ہے محبت۔ ایک چیز ہے شریعت، ایک چیز ہے محبت۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کا تعلق ہے شریعت سے، عزاداری کا تعلق ہے محبت سے۔ جن چیزوں کا تعلق شریعت سے ہے وہاں اللہ نے کیفیت میں تصرف فرمایا ہے۔ میں یہ بات پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، اس وقت دہرا رہا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے، پھر یاد ہے کہ شرعی معاملات کا تعلق یہ ہے کہ اللہ نے وہاں کیفیت میں تصرف فرمایا ہے۔ صبح کی نماز 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، 4 نہیں ہو سکتی۔ مغرب کی نماز 3 ہی رکعت ہونا ہے، رکوع پہلے ہونا ہے، سجدہ بعد میں ہونا ہے، 1 بار رکوع کرنا ہے، 2 بار سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے عبادتوں کے معاملات میں کیفیت میں تصرف فرمایا ہے۔ جہاں اللہ نے کیفیت میں تصرف فرمایا، اب جملہ عرض کر رہا ہوں، جہاں اللہ نے کیفیت میں تصرف فرمایا وہاں اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو متصرفین قرار دیا، سمجھ رہے ہیں، اور وہ متصرفین ہیں حضرات معصومین۔ اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ نماز میں جب کھڑے ہوں تو پیروں کے درمیان جگہ کتنی ہو، تو ہمیں کسی معصوم کی نماز کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے پیروں کے بیچ میں جگہ کتنی تھی۔ آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ قنوت پڑھیں تو ہاتھ کہاں پہ ہوں، سینے کے سامنے ہو یا گلے کے سامنے ہو یا ہاتھ فوٹو کے سامنے ہو، تو ہمیں کسی معصوم کی طرف نظر کرنا پڑے گی کہ انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے ہاتھ کہاں تھے، سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں یا خاموشی سے پڑھیں تو ہمیں معصوم کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو بسم اللہ پڑھی وہ بآواز بلند پڑھی یا خاموشی سے پڑھی۔ غور کیا آپ نے
آج کل تقلید کے سلسلے میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں، عجب عجب بہکی بہکی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن تقلید پیری مریدی کا نام نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوتے سنیے، تقلید جو ہے وہ پیری مریدی کا نام نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں، پیری مریدی کا نام تقلید نہیں ہے۔ میں بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں، اس پر سب متفق ہو سکتے ہیں کہ تقلید کا مفہوم صرف اور صرف یہ ہے کہ یا تو ہم خود معصوم کو دیکھیں کہ اس نے یہ عمل کیسے کیا، اور اگر ہم خود نہیں دیکھ سکتے تو کسی ایسے سے پوچھیں جو دیکھ کے بتائے کہ امام نے کیسے عمل کیا۔ صلوات محمد سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمیں بتایا کہ معصوم نے عمل کیسے کیا۔ میں نے غلط تو نہیں عرض کیا، کسی کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی اختلاف تو نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں وہ پیری مشکلی والا مسئلہ نہیں ہے، یہاں شیعیت ہے، صوفیت نہیں ہے۔ صلوات محمد یہاں شیعیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صوفیت نہیں ہے، وہاں مسائل کچھ اور ہیں، یہاں معاملات کچھ اور ہیں۔ تو عزیزوں، اللہ نے شریعت کے معاملات میں کیفیت میں تصرف کیا، لیکن محبت کے معاملات میں اللہ نے کیفیت میں تصرف نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں ایسے محبت کرنا ہے اور ایسے محبت نہیں کرنا ہے، اس عمر سے محبت کرنا ہے، اس سے پہلے محبت نہیں کرنا ہے، گھر میں ہو تو مکمل محبت کرنا ہے، سفر میں ہو تو آدھی محبت کرنا ہے۔ کہ اللہ نے محبت کا حکم دیا، کیفیت میں تصرف نہیں فرمایا۔ تو جب اللہ نے کیفیت میں تصرف ہی نہیں فرمایا تو اب کسی کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے عزاداری کے سلسلے میں، اس لیے کہ اس کا تعلق محبت سے ہے کہ وہ ہم سے یہ پوچھے کہ امام نے ایسے علم اٹھایا یا نہیں اٹھایا۔ کیا سنایا؟ امام نے ایسے گہوارہ سجایا یا نہیں سجایا؟ آقا نقشبانی نے اپنی کتاب طاعت الحسینیہ میں بڑی خوبصورت سے بات لکھی ہے عزاداری کے تعلق سے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں جا کے دیکھو کہ کچھ لوگ کوئی عمل کر رہے ہیں اور تم ان سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہے ہو اور وہ یہ کہیں کہ یہ عزاداری ہے، تو مانو کہ یہ حسین کی عزاداری ہے۔ صلوات محمد بس امام حسین کی عزاداری۔ تو عزیزوں، اکثر معصومین کے کردار میں، معصومین کی سیرت میں، ان کی زندگی میں بہت سی چیزیں نظر بھی آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہمارے علماء نے اس سلسلے میں کوشش نہ کی ہو کہ کاوش کافی ہو، مجلس کا ثبوت بھی، ماتم کا ثبوت بھی، قمع زنی کا ثبوت بھی، زنجیر زنی کا ثبوت بھی، آتم ماتم کا ثبوت بھی، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نظر آئے تو بھی سبحان اللہ، اور اگر نہ نظر آئے تب بھی سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ محبت کے معاملات میں کیفیت میں تصرف ہی نہیں ہوا، تصرف ہی نہیں۔ اور عزیزوں، یہ اہل بیت کی محبت، ہم ان کے شیعہ کہلاتے ہیں۔ جتنی محبت ہم اہل بیت سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت اہل بیت ہم سے کرتے ہیں۔ عزیزوں، میں معلوم کیوں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ واقعہ آپ کے سامنے آج پہلی مجلس میں عرض کر دوں، آپ رو لیں۔ یہ میری ماں بہنیں اس مجلس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عزیزوں، یہ حج محبت ہے۔ میں نے جملہ بہت سوچ سمجھ کے عرض کیا ہے، یہ حج محبت ہے۔ یہاں کسی کو آنے سے روکا نہیں جا سکتا، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ لیکن بہرحال میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ بی بی زہرا کی ماننے والی ہیں، لہذا حجاب کا، پردے کا مکمل خیال رکھیں اور حجاب میں تشریف لائیں اور مردوں سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کون ہیں۔ عزیزوں، آج ایک بی بی کا تذکرہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کربلا سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے، شہر کا نام ہے ہلا۔ ایک بی بی آقا حسین سے بے پناہ محبت کرنے والی شہر ہلا میں رہتی تھی۔ امام حسین کے روضے پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ جو حضرات زیارت کر آئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے
کہ ہر شیعہ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم آقا حسین کے روضے پر حاضری کا شرف حاصل کریں. یہ تمنا ہمیشہ دل میں رہتی ہے. اور آدمی رو رو کے دعا کرتا ہے کہ مولا ایک بار اپنے روزے کی زیارت کا شرف عطا کر دو. لیکن عزیزوں حقیقت تو یہ ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے روزے کی زیارت کرنے کے لیے تو جب واپس آتا ہے تو اس تڑپ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ بار بار اپنے آقا حسین کے روزے کی زیارت کرو. نہ معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر سال امام حسین کے روزے کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سال میں کئی بار امام حسین کے روزے کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں, بار بار جاتے رہتے ہیں. خدا بند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. عزیزوں یہ بی بی ہلا کی رہنے والی تھی, چند گھنٹے کا فاصلہ تھا کربلا سے. امام حسین کے روزے پہ آئی, زری کو دیکھا, لپٹ کے روئی, کریا کیا.